جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکوع نہایت اہم ہیں، نہایت جامع ہیں۔ پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی وضاحت کی گئی، 3 قسم کے کردار کے نقشے کھینچ دیے گئے۔ تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ گیا، توحید فی العقیدہ، توحید فی العمل، یعنی عبادت اللہ کی، ایمان بالرسالت، قرآن مجید کو منزل من اللہ کلام ماننا۔ اس میں اگر شک ہے تو جو بھی چیلنج تھا، اگر واقعتاً تمہیں شک ہے، حقیقت میں شک نہیں ہے، لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے تو کوشش کرو اس کے مقابلے کی ایک صورت بنا لاؤ۔ پھر آخرت، جنت اور دوزخ، ان دونوں کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی حقیر شے کا بھی تذکرہ ہے، اس کی حکمت بیان کر دی گئی کہ تشبیہ اور تمثیل میں ظاہر بات ہے کہ ممثل لہو اور ممثل بہی میں مناسبت چاہیے۔ جس چیز کے لیے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، جس شے سے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، ان میں مناسبت ہونی چاہیے، اس میں عظیم یا حقیر کا کوئی سوال۔ پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، وہ اس قرآن سے بھی ان کی ضلالت میں، گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ طالب حق ہیں ان کو یہ قرآن مجید ہدایت دے گا، اور کن کو اللہ گمراہ کرتا ہے؟ جو سرکش ہے، جو نمبر 1 اللہ سے جو عہد کر کے دنیا میں آئے تھے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آ گئی، اور اسی کے ضمن میں میں نے اصل میں یہ ساری بات دہرائی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بات واضح ہوگی آگے جا کر سورہ غافر میں۔ پھر ذہن میں لائیے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، سورہ غافر نازل ہو چکی تھی، لہذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے، وہاں تفصیلی تذکرہ ہے۔ اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے اللہ، تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت وارد کی، 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے، تو اب یہاں سے بھی کوئی اور مرحلہ ہے یا نہیں؟ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی، انسان کی تخلیق اول ہوئی عالم ارواح میں، صرف ارواح کی حیثیت سے، اور حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل، تمام انسان۔ ان سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلی، پھر سلا دیا گیا ارواح کو۔ یہ گویا کہ پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے۔ پھر عالم خلق کا مرحلہ آیا۔ عالم خلق میں یہ تناسل کے ذریعے سے رحم مادر میں جب ایک جنین تیار ہوتا ہے تو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، 4 مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ روح لا کر اس میں پھونک دی جاتی ہے۔ یہ گویا کہ احیاء اولا ہو گیا، پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا، پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا۔ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، اب ہم اس دنیا میں اس جسد کے ساتھ زندہ ہوئے، اب پھر موت آئے گی، جسد یہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے گی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یہ ہے بہت گہرا نقطہ فلسفہ دین کا۔ اس کے بعد مضمون شروع ہو رہا ہے خلافت کا، جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ تیسرے رکوع کی آخری آیت میں آ گیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔